الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذین وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے انہیں الکتابہ کتاب یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حقا جیسا حق ہے تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا اولئکا یہی لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بہی اس پر ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا بہی اس کا فاولئکا تو یہی لوگ ہیں ہم وہ الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں الذین وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتاب یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اس کو حق تلاوتی ہی جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ اصل میں اس پہ ایمان لاتے ہیں ومن یکفر بہ اور جو اس کا انکار کرے گا فاولئک هم الخاسرون تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے اپنا ہی نقصان کریں گے جو نہیں پڑھیں گے جو اس کا حق ادا نہیں کریں گے الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب الکتاب یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اس کو کیسے حق کا تلاوتی ہی جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں تو سوال ہے کہ کتاب پر کون ایمان لاتے ہیں ہمیں کہا گیا نا کہ یؤمنون متقی لوگ جن کی صفت کیا بتائی گئی تھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک تو اب ایمان لانے کا معنی بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان کس کو کہتے ہیں کتاب پر ایمان کا مطلب کیا ہے کس کو مومن کہا جا رہا ہے کتاب پر ایمان لانے والا کون ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اس کا جواب ہے یتلونہ حق تلاوتی صرف یتلونہ نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پڑھنے کا حق نہیں دیتا وہ پوری طرح پھر ایمان بھی نہیں رکھتا اس کا ایمان سٹینڈرڈ کا ایمان نہیں قابل قبول نہیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ اور جو اس کتاب کا انکار کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں اب یہاں پر سارے گروہوں کو اگلوں پچھلوں کو یہود و نصارہ کو اور پھر مسلمانوں کے اندر کے گروہوں کو سب کو کیا کہا جا رہا ہے تم سب کتاب والے ہو کون کون کتاب والے
جس کے پاس تورات ہے، جس کے پاس انجیل ہے، جس کے پاس قرآن ہے، سب کتاب والے نا. سب کے لیے ایک ہی معیار ہے، اور وہ کیا ہے؟ الکتاب. اور وہ الکتاب کیا ہے؟ القرآن. ہاں، تو ہم نے ان کو کتاب دی ہے. اب ان کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ جیسے پڑھنے کا حق ہے. اس کتاب کا حق دیں. نمبر 1، جیسے نازل ہوئی ہے ویسے ہی اس کو لینی، پوری کی پوری اس کو لیں. کیونکہ پیچھے گزر چکا نا، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم کتاب کا بعض حصہ تو لے لیتے اور بعض چھوڑ دیتے ہو. سلیکٹو ہو کے نہیں، بلکہ مکمل. نمبر 2، جس لہجے میں نازل ہوئی اس کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں، یعنی صحیح عربی میں پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کی زبان عربی نہیں، اس طرح کا لہجہ نہیں بن سکتا جو ایک بورن عرب کا بنتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے حد الوسع جتنی ہو سکے. باقی تو اللہ کو پتا نہیں کس نے کوشش کی تھی اور نہیں کر سکا، لیکن اس معاملے میں غفلت برتنا اور اپنے ہی سٹائل پر پڑھتے چلے جانا. اب انگریزی اگر آپ پنجابی سٹائل میں بولے تو آپ کو بہت شرم آتی ہے، تو آپ کیا کرتے؟ ایکسنٹ، چاہے غلط بولے مگر ایکسنٹ ضروری. ہاں، تو یہاں پر کیا ہے کہ کتاب کے لیے بھی ایکسنٹ ضروری ہے. یتلونہ حق تلاوتی، میکسیمم ایفرٹ لگائیں. پھر اس کے بعد یہ کہ کیا کرنا ہوگا، مخارج، تجوید، ترتیل، یہ بھی اپنی جگہ. اور پھر تلا یتلو، تلاوتن کے علاوہ دوسرا مصدر کیا بتایا تھا آپ کو؟ تلون. تلون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے جانا، غور و فکر. غور و فکر کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو کیا آتا ہو؟ معنی آتا ہو. اور خالی معنی نہ آتا ہو بلکہ لفظوں کی اوریجن بھی پتا ہو کہ اس لفظ کا اصل مطلب کیا ہے. اور پھر صرف لفظوں کے اندر نہیں الجھ کے رہ جانا. کیا مطلب ہے کہ اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کب نازل ہوئی تھی، کن حالات میں نازل ہوئی تھی، اس کا مقام کیا ہے، شان نزول جس کو کہتے ہیں. اور پھر صرف ایک آیت کو لے کر نہیں چل پڑنا، بلکہ کیا کرنا، اس سے ملتی جلتی جو دوسری آیتیں ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. پھر صرف آیتوں کو آیتوں سے ہی نہیں دیکھنا، بلکہ جس پر قرآن نازل ہوا تھا، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان خلقہ القرآن، انہوں نے اس پر کیسے عمل کیا، انہوں نے اس کی کیا وضاحت کی، اس کو بھی لینا ہے. جب اس طریقے پر آپ لیں گے تو اس کا حق ادا ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں آئی نا، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے. اصل ہدایت یہی ہے. تو ہدایت کب ملے گی؟ جب اس پر عمل بھی ہوگا. صحابہ کرام کیسے پڑھتے تھے قرآن؟ جب تک عمل نہیں کر لیتے تھے اگلی آیت پہ نہیں جاتے تھے. تو اب آپ کہیں کہ آیت کافی ہے، پھر اسی پہ لگے رہتے ہیں. ہاں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم علم اور عمل ساتھ ساتھ لیتے تھے. اصل میں انہوں نے قرآن کو بہت نیچرلی لیا. انہوں نے اسے اپنے لیے ساری زندگی کا ایک موٹو بنایا. یہ ہماری ہدایت کا سورس ہے. زبان تو ان کی اپنی تھی، سمجھتے تھے اس کو. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس چیز کا عروج دورہ تھا؟ شعر و شاعری کا، زبان دانی کا. تو بچہ ان کا زبان کا ماہر ہوتا تھا، اور وہ اپنے بچوں کو شہر سے باہر مکہ میں، چونکہ ہر طرح کے لوگ آتے تھے نا وہاں، حج اور عمرہ وغیرہ ہوتا تھا، تو جو مکہ کا جو شہر تھا اس میں چونکہ بہت سے اور کلچرز انوالوڈ تھے، تو مکہ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بچے اگر مکہ میں رہ کے پلے تو ان کی زبان صحیح نہیں ہوگی. تو وہ زبان کی درستگی کے لیے بچوں کو کہاں بھیج دیتے تھے؟
دودھ پلانے کے لیے سبربز میں بھیج دیتے تھے. اسی وجہ سے مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ایلیٹ جو تھی، ان کا رواج یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو پیدا ہونے کے بعد وہ کسی قبیلے میں اس کو بھجوا دیتے تھے. اس کی آیائیں یا ان کی جو دودھ پلانے والیاں ہوتی تھی وہ آ کے لے جاتی تھی. اور جب تک بچہ بولنا نہیں سیکھ لیتا تھا وہ وہیں رہتا تھا، صحرا کی آب و ہوا میں رہتا تھا، اور صحیح لغت یا صحیح زبان سیکھتا تھا جو کسی بھی قسم کی مداخلت سے پاک ہو. ہماری طرح تھوڑی کہ آدھی اردو بولیں تو آدھی انگریزی، اور انگریزی بولیں تو آدھی اردو ہے بیچ میں. کوئی ایک زبان بھی اپنی نہیں. کتنی زبان خراب ہو چکی ہے، خصوصاً ہم اردو بولنے والوں. سیدھا ایک جملہ اگر کہیں نا کہ صرف ایک جملہ ایسا بولو جس میں کسی اور زبان کا کوئی لفظ نہ ہو تو ہم نہیں بول سکتے. تو یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ دودھ پلانے کے لیے لے جاتے تھے اور وہ کئی کئی سال بچے وہاں رہتے تھے. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ان کے ہاں جو پڑھی لکھی کلاس یا جو ایلیٹ کلاس تھی یا جو رولنگ طبقہ تھا ان کا یا جو بڑے لوگ تھے، ان کے ہاں یہ بہت عیب کی بات تھی کہ ان کو اپنی زبان نہ آتی ہو. ہمارے لیے تو عیب کی بات ہے نا اگر انگریزی نہ آتی ہو، لیکن ان کے ہاں عیب کی بات یہ تھی کہ ان کو اپنی زبان نہ آتی ہو. اور اس میں وہ بہت مہارت رکھتے تھے اور شعر و شاعری کے ماہر ہوتے تھے. تو اس دور میں قرآن نازل ہوا جس نے سب کو عاجز کر دیا، کوئی اس کے مقابل نہ لا سکا. اب ان لوگوں پر جب قرآن نازل ہوا تو وہ قرآن سمجھتے تھے کیونکہ زبان سمجھتے تھے، زبان کے ماہر تھے، تو ایک ایک لفظ کو وہ محسوس کرتے تھے، اسی لیے چھپ چھپ کے بھی سنتے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت سے غیر عرب مسلمان ہوئے، نان عربس. اب یہاں آ کر پھر وہ لہجے بدلنے لگے اور پھر اعراب کی ضرورت پیش آئی، پھر آگے اس میں ترقی ہوتی گئی اور اب معاملہ ہم تک آ پہنچا کہ ہم بالکل اس سے بیگانے ہو گئے. ہمارے لیے بھی اصل یہی ہے، کیا کرنا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اس پر اپنے آپ کو پرکھیں. وَمَن یکفر بہ، اور جو اس بات کا انکار کرے گا یا اس کے پڑھنے اور سمجھنے سے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ اپنا نقصان کرے گا. قرآن کا نہ پڑھنا خسارے کا باعث. ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں نا تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے کسی پہ احسان کر رہے ہو نا، یا سمجھ رہے ہو کہ ہم کوئی ایکسٹرا کوالیفیکیشن حاصل کر رہے ہیں. یہ ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے، کوئی ایکسٹرا کوالیفیکیشن نہیں ہے. بعض لوگ پوچھ رہے ہیں قرآن پڑھ کر کیا کروں گی؟ ان سے کوئی پوچھے کہ نہ پڑھ کر کیا نقصان ہے، پتہ ہے؟ کیونکہ ہم میں سے بعض صرف اتنے کو کافی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے تجوید سے پڑھ لیا، ہمارے مخارج بہت اچھے، ہم صحیح عربی پڑھنا جانتے، ہم نے حفظ بھی کر لیا. یہ نہیں ہے اس کا معنی کہ صرف حفظ کر لو. یتلونہ حق تلاوت، اس کا حق دو. تو اس کا حق کیا ہے؟ قرآن آیا کس لیے؟ ہدایت کے لیے آیا. تو اگر کوئی اس سے سب کچھ لے، برکتیں بھی لے اور بھی سب لے، صرف ہدایت نہ لے تو کیا اس نے حق ادا کر دیا؟ نہیں. اس پر ایک نظم بھی ہے، قرآن کی فریاد، پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ لوگوں نے حق کا تلاوت ہی کا مطلب کیا سمجھا ہوا ہے، کس طرح حق کا تلاوت ہی ہو رہا ہے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، یعنی شیلف پہ رکھا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. کبھی صاف کریں شیلف تو اتار کے کس کر لیتے ہیں، آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. تعویذ بنایا جاتا ہوں، کوئی مشکل پیش آئے تو اس میں سے کچھ آیت لکھ کے تو لپیٹ کے پہن لیتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں. دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. بعض لوگ پلیٹوں پہ یا تعویذوں پہ لکھ کے پھر اس کو بوتل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو پیتے رہتے ہیں. جزدان حریر و ریشم کے، حریر کس کو کہتے ہیں؟ ریشم کو. پھول ستارے چاندی کی، یعنی جو اس کا غلاف بناتے ہیں یا اس کی بائنڈنگ ہوتی ہے بہت ہی چمکدار اور بہت خوبصورت ہوتی ہے. پھر عطر کی بارش ہوتی ہے،
خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. یعنی اتنی محبت ہے ہمیں اس سے کہ خوب خوشبو وغیرہ لگا کے بھی رکھتے ہیں. جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. کبھی طوطا پالا آپ نے یا طوطے کو کبھی سکھایا ہو کچھ؟ تو بچوں کو قرآن کیسے پڑھا دیتے؟ جیسے طوطے کو بغیر سمجھ کے لفظ رٹائے جاتے ہیں، ایسے ہی بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ طوطے کی طرح سکھاتے رہتے ہیں، رٹاتے رہتے ہیں. کچھ قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، یعنی جب جھگڑا ہو جاتا ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، یعنی پھر قسم اٹھانے کے لیے لے لیتے ہیں اس کو. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. یعنی دل پہ نہیں اترتا، نہ ہی دل پہ کوئی اثر ہوتا ہے، نہ ہی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں پڑھ سن کے. کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. یعنی بڑی بڑی گیدرنگز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. شروع میں عموماً تقریب کے تلاوت ہوتی ہے، لوگ جلدی جلدی سر ڈھانک لیتے ہیں اور پھر اس کے فوراً بعد جو جی چاہتے ہیں کرتے ہیں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یعنی قرآن فریاد کر رہا ہے نا کہ اتنی میری مخالفت ہوتی ہے، اتنی میری باتوں کی تردید ہوتی ہے، یا میرے خلاف لوگ چل رہے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے روتا ہوں. یہ میری عقیدت کے وعدے. عقیدت مجھ سے ہے. قانون پہ راضی غیروں کے، باتیں اوروں کی اہم ہیں. یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں. یعنی ہر جگہ قرآن کوٹ کیا جا رہا ہے دلیل کے طور پر. پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. اب دیکھیں کہ آپ سب کے گھر میں قرآن ہے، قرآن کلام ہے. اسے پڑھنا، اسے پڑھانا، اسے سننا، اسے سنانا، اس سے ایک تعلق ہر گھر کی ایک جان اور ایک روح ہونی چاہیے. لیکن ہمارے گھروں میں قرآن اکیلا رہتا ہے اور ہم سب مل کے گپ شپ کرتے ہیں، اس میں قرآن نہیں ہوتا. یہ قرآن کی فریاد ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، جن کے پاس یہ ہے. اور اکثریت تو زمین پر ان لوگوں کی جن کے پاس ہے ہی نہیں. اور اس زمین کے لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا فائنل میسج ہے کہ یہ ہے طریقہ جس کے مطابق تم زندگی بسر کر کے میرے پاس واپس آؤ گے تو جنت جیسا انعام ملے گا. قرآن کہاں ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں اس کے بغیر؟ اور پھر بھی مطمئن ہے کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں. تو جب تک اس کا حق نہیں دیں گے کامیابی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو قرآن کا پڑھنا کوئی زائد کام نہیں ہے یا کوئی فارغ لوگوں کا کام نہیں، یہ تو سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس سے ہمارا ایمان اور ہماری کامیابی وابستہ ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. کس کے لیے ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کو تھام لیں.